سے امام البخاری کیا کہتے ہیں؟ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حدثنا محمد ابن بشار، عربی آپ دیکھیں گے حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا شعبہ قال حدثنی ابو التیاح عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر کتنی ہے؟ 69۔ اب اس میں ایک حصہ آپ کو دکھائی دے گا جو گاڑھے اس میں لکھا ہوا، جس کو بولڈ بولتے ہیں انگلش میں، اور باقی جو ہے وہ موٹا نہیں ہے، گاڑھا نہیں ہے۔ جو شروع کا حصہ ہے بعد میں یسروا سے آپ کو دکھے گا ایک دم گہرا لکھا ہوا ہے۔ جو چیز گہرا لکھا ہوا ہے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے دیکھیے کیسا آ رہا، حدثنا۔ حدثنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے حدیث بیان کی۔ عربی زبان میں اب اس میں الفاظ کیا کیا آ رہے ہیں؟ عربی زبان میں کیسا محدثین کا ایک، اس سے سمجھ میں آئے گا واقعی حدیث پہ کتنی محنت ہوئی ہے۔ حدثنا بار بار آئے گا۔ حدث حدیث بیان کرنا، حدثنا ہم سب سے حدیث بیان کی۔ حدثنا محمد ابن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے۔ تو امام البخاری سے کس نے بیان کی حدیث؟ محمد ابن بشار نے۔ تو انہوں نے کہاں سے لی وہ ایڈریس بتا رہے ہیں، بھائی میرے پاس کہاں سے حدیث آئی؟ ڈائریکٹ نبی سے سنا امام بخاری نے؟ نہیں۔ کس سے سنا؟ محمد ابن بشار سے۔ اکیلے سنا یا مجمع میں؟ دیکھیے حدیث دو طرح سے سنی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ گئے بتاؤ حدیث انہوں نے سنائے تو اکیلے سنے، ایک یہ کہ وہ بڑا درس دے رہے تھے اور اس میں انہوں نے حدیث بیان کی، محمد ابن بشار نے، امام بخاری نے، سب کے ساتھ سنی، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو امام بخاری بتاتے کہ میں نے اکیلے میں سنی یا مجمع میں سنی، تو یہاں کیا بول رہے ہیں؟ حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی، اکیلے مجھ سے نہیں، ہم سے حدیث بیان کی کس نے؟ محمد ابن بشار نے۔ محمد ابن بشار نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے کس نے بتائی ہے، تو انہوں نے کہا قال حدثنا یحیی بن سعید۔ اب یہ کس نے سنی؟ محمد ابن بشار۔ انہوں نے کس سے لی حدیث؟ یحیی ابن سعید۔ تو محمد ابن بشار کہتے ہیں حدثنا یحیی بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن سعید نے۔ قال، یحیی ابن سعید نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے کس نے بیان کی، انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی کس نے؟ شعبہ نے۔ قال، شعبہ نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا حدثنی ابو التیاح، مجھ سے حدیث بیان کی ابو التیاح نے۔ اب یہاں پر کیا لفظ آیا؟ حدثنی، مجھ سے، حدثنا ہم سب سے، یہ پلورل ہے اور یہ کیا ہے؟ اکیلا۔ تو مجھ سے حدیث بیان کی شعبہ نے، ابو التیاح نے، سوری، اور ابو التیاح کہتے ہیں عن، یہ حدیث آئی ہے ہمارے پاس کس سے؟ تو عن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس سے آیا ہے، یہ ان کی طرف سے آیا ہے۔ کن کی طرف سے؟ انس سے۔ تو ہم تک یہ حدیث آئی ہے کس سے؟
انس ابن مالک، یہ کون ہے؟ صحابی ہے. تو انس ابن مالک، اور انس ابن مالک کے پاس یہ حدیث کس سے آئی؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ حدیث آئی کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی حضرت انس روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا بات ہے؟ کہتے ہیں قال، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ قولی حدیث ہے، فعلی ہے، کیا ہے؟ قولی حدیث ہے. یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو. یعنی دین سکھانے میں، دین کی دعوت میں، تعلیم میں آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکل مت بناؤ دین. وبشروا ولا تنفروا، اور دعوت ایسے طریقے سے دو کہ لوگوں کو رغبت ہو، اٹریکٹ ہوں، لوگ مائل ہوں. نفرت مت دلاؤ، ان کو پریشان مت کرو. تو ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی. اس حدیث میں سند دو حصے ہیں. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ اس کو ہم کہتے ہیں متن MATN. اس کو آپ مٹن نہ بولیں، کیونکہ اپنے کو دعوت بولتی پہلے دوسری دعوت یاد آتی ولیمے کی. تو آپ لکھیں گے متن، بعد میں بیوی بولے کہ یہ نوٹس میں مٹن کیا لکھا ہے؟ حدیث کی فیلڈ میں مٹن کہاں سے آیا؟ تو کیا ہے وہ؟ متن، MATN، متن، میم تا نون. اس کو متن بھی نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ متن. عربی میں آخر کا نہیں پڑھتے ہیں، جیسے جملے میں فل سٹاپ نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ انگلش میں پڑھتے ہیں ہم لوگ I am a boy، کوئی بولے گا فل سٹاپ. I am 10 years old، فل سٹاپ. فل سٹاپ پڑھتا ہے کوئی؟ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو لکھتے تو ہیں نا. تو ویسے یہ بھی لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں جب رکنا ہو تو ایسا یہ پڑھا نہیں. متن بولیں گے اس کو، متن. اور دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سند. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سند ہے. سند نہیں ہے، یہ تو خالی راوی ہے. سند کیا ہے؟ سند وہ پورا چینل ہے، وہ لوگوں کی لسٹ ہے جن کے تھرو حدیث محدث تک پہنچی ہے. محدث کون ہے یہاں پہ؟ ہم نے کس کی حدیث سنی؟ امام بخاری کی. کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث براہ راست اللہ کے نبی سے سنی؟ نہیں. تو ظاہر بات ہے کسی سے سنی. تو جن سے امام بخاری نے سنی انہوں نے کسی سے سنی، ہوتے ہوتے سلسلہ کہاں پہنچے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کبھی صحابی تک، کبھی تابعی تک، کبھی کسی اور تک، امام احمد تک مثلا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کوئی بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے، ہم سے امام احمد نے بیان کیا کہ ایسا جائز نہیں ہے. تو یہ حدیث تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کسی کا قول ہے. علماء نے یہ بھی اہتمام کیا کہ علماء کے اقوال بھی سند سے بیان کریں تاکہ امام احمد کے نام سے کوئی جھوٹ نہ بولے. تو یہ بھی ہے، علماء کے اقوال بھی سند سے موجود ہیں. تو کسی کی کوئی بات اس کو کیا کہیں گے؟ متن. اصل میٹر جس کو ہم کہتے ہیں، ٹیکسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یا کنٹینٹ یا کانٹینٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اصل بات کیا ہے، کیا بولنا ہے، کیا لائے. جیسے کوئی آدمی کہے کہ یہ فلاں آدمی نے خط لیا، پوسٹ آفس تک گیا، پوسٹ آفس سے فلاں جگہ گیا، پھر کوریئر میں آیا، پھر یہاں سے آیا، وہاں سے آیا، کیا لایا؟ یہ پیکٹ. تو پیکٹ کیا ہے؟ متن. اور کہاں کہاں سے ہوتے ہوتے آیا، یہ کیا ہے؟ سند. یاد رہے گا. گڈو نے چنو کو بتایا، چنو نے پپو کو بتایا، فلاں نے ایسا ہوتے گیا.
چاچا نے دادا کو بتایا، دادا نے بھتیجے کو بتایا، فلاں کو بتایا، ہوتے ہوتے آیا کہ ارے کل شادی ہے. تو کل شادی ہے یہ کیا ہے؟ متن ہے. اور کس کس نے کس کس کو بتایا یہ کیا ہے؟ یہ سمپل سمجھ میں آئے گا. تو کن لوگوں کے ذریعے سے بات پہنچی کس تک؟ ہم تک نہیں ہے. ہم لوگ ابھی کہاں ہیں؟ ابھی تو تب کتابوں میں آ گیا وہ. یہ بتائیے ہم تک سند کیا ہے؟ ہم تک سند کی ضرورت ہے ابھی نہیں ہے. ہم لوگ لائن میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں پہلے ہی ضعیف، کیونکہ ان لوگوں کا جو لیول ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں. ہم لوگ آگے آئیں گے اس پہ. تو ہم لوگ تو مطلب لائن میں جانے کو بھی ڈریں گے وہ محدثین کی. تو حدیث کے سلسلے میں دو باتیں ہوتی ہیں، یاد رہے گا. اب ہم شارٹ میں بولتے ہیں. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک آپ کو بولنے آنا چاہیے. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلے نمبر بتا رہے ہیں آپ، پھر نام بتائیں گے. ایک حصے کو سند کہتے ہیں، دوسرے حصے کو متن کہتے ہیں. متن وہ اصل بات ہے جو نقل ہوئی ہے. سند وہ ذریعہ ہے جن کے ذریعے سے بات پہنچی ہے. لائی ہوئی چیز کا نام متن ہے. لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ سند. لیکن لانے والوں کو نہیں کہتے ہیں سند. کس کو کہتے ہیں؟ لانے والوں کے سلسلے کو. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ لانے والے کو کیا کہتے ہیں کون بتائے گا؟ راوی. ان میں سے انس بن مالک، ابو الطیاح، شعبہ، یحییٰ بن سعید، محمد بن بشار، یہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ راوی. اور جو چیز یہ پیش کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایت یا الروایہ. روایت تو لائی ہوئی بات کو جس کو نریٹ کیا جا رہا ہے، نریشن، جو نقل کیا جا رہا ہے، جو اصل بات ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن. میسج. اور میسج کا جو چین ہے، چین آف نریٹرز جس کو آپ کہیں گے، ناقلین، اس بات کے لانے والے، ایک کے بعد اس کے پاس، پھر اس کے پاس، پھر اس کے پاس، پھر اس کے پاس، تو ان سب کی ترتیب کو کیا کہیں گے؟ سند کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ اب ہم دوسری ایک حدیث اسی طرح سے دیکھتے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب. ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے. ابن ابی شیبہ کون ہے؟ وہی بڑے محدث ہیں. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب. ہم سے، اب دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم سے ابن ابی شیبہ نے بھی حدیث بیان کی یہی، اور ابو قریب نے بھی بیان کی. کبھی کبھی محدث کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ہم کو ایک سے زیادہ لوگوں نے بتائی، تو ایک ضعیف نکلا تو پوری حدیث ضعیف ہوگی کیا؟ نہیں، کیونکہ دو دو راوی ہیں، یہ ضعیف ہوا تو یہ تو ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم سے ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے حدیث بیان کی. واللفظ لابی بکر. ہاں، حدیث کا جو لفظ میں نقل کر رہا ہوں یہ لفظ کس کی طرف سے ملا ہے مجھ کو؟ جیسے مثال کے طور پر آپ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو دیکھیے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ فلاں صاحب تشریف لائے ہیں، احمد صاحب تشریف لائے. اور دوسرا آیا، اس نے کہا کہ احمد بھائی آئے. بات ایک ہے یا الگ ہے؟ ایک ہے، الگ ہے. بات ایک ہی. آپ کیا سمجھیں گے دوسرا آیا کوئی؟ آپ بات تو سمجھ گئے لیکن جملے دونوں کے کیا ہیں؟ احمد صاحب تشریف لائے ہیں اور احمد بھائی آئے. بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ الگ ہیں. تو الفاظ بدلنے سے بات بدلتی نہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی بات کرتے آپس میں، تو ضروری نہیں کہ ہم ایگزیکٹلی وہی سینٹنس بولیں. اصل بات بول دیں، اس میں الفاظ کم زیادہ ہوں، لیکن اصل بات نہ بدلے تو یہ جائز ہے حرام ہے؟ جائز ہے. دو طریقے ہوتے ہیں روایت بیان کرنے کے. ایک ہوتا ہے الروایہ بالمعنی، روایت بالمعنی، اور ایک ہوتا ہے روایہ باللفظ،
لفظ بلفظ روایت نقل کرنا. یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ جا کے کہو احمد صاحب تشریف لائے ہیں، کس نے کہا؟ محمد صاحب نے. کہیں گے کہ محمد صاحب نے کہا احمد صاحب تشریف لائے ہیں. اس نے کیا کیا؟ لفظ بلفظ ایگزیکٹلی وہ بات جا کے کہی. اور دوسرے نے کیا کیا؟ جا کے کہا محمد بھائی بول رہے احمد بھائی آئے. تو اس نے کیا کہا؟ جھوٹ کہا. ایسا بولنا ناجائز ہے؟ جائز ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایہ بالمعنی. اب محدثین میں اب دیکھیے کنفیوژن لوگوں کا دور ہوگا اس سے. حدیث کی کتابوں میں حدیثیں آتی ہیں، بخاری آپ کھول کے دیکھیں، ایک جگہ وہی واقعہ ہوتا ہے، الفاظ تھوڑے کم زیادہ ہوتے ہیں. دوسری جگہ وہی بات ہوتی ہے، الفاظ تھوڑے. آدمی بولتا ہے یہ حدیث الگ وہ حدیث الگ، تو ایسا کیسا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک راوی اس کو جو بات اصل ہے وہ اپنے الفاظ میں بھی بیان کرتا ہے، اور کوئی راوی ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی لفظ بیان کرتا ہے. دونوں جائز ہے حرام ہے؟ دونوں جائز ہے. کیونکہ ہماری زبان میں بھی ایسا کہنا جھوٹ مانا جاتا ہے نہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے. آپ ابلیس کا قصہ دیکھیں، ایک جگہ آپ کو الفاظ دوسرے دکھائی دیں گے، دوسری جگہ دوسرے دکھائی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے علماء نے کہا یہ جواز بتایا ہم کو کہ روایہ بالمعنی کیا ہے؟ جائز ہے. اصل بات اگر آپ بیان کر دیں تو الفاظ اگر اس میں فرق پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر الفاظ کے بدلنے سے بات بدلتی ہو تو یہ جائز نہیں ہے. سمجھا؟ یہ تو ہم زندگی بھر کرتے آئے ہیں اور کوئی آج تک اس کو غلط بولا نہیں. بعض علماء اس کے قائل تھے کہ نہیں، روایہ بالمعنی نہیں کرنا چاہیے، جس میں سے ابن سیرین بھی ہیں، محمد ابن سیرین. تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ حدیث کو ایگزیکٹلی ویسے کہ ویسے ایک لفظ کم نہیں زیادہ نہیں بیان کرنا چاہیے. اس کے قائلین میں سے اور اس کے فاعلین میں سے امام مسلم بھی ہیں. اس لیے بعض علماء نے کہا بخاری اپنی جگہ لیکن مسلم اپنی جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام مسلم ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اور حدیث وہ لاتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث میں ایک لفظ الگ ہے، فلاں نے یہ روایت ان الفاظ میں بیان کی ہے، فلاں نے ان الفاظ میں. اس لیے بعض لوگوں کو بور ہو جاتا مسلم پڑھتے پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی حدیث بار بار آ رہی، وہی حدیث بار بار آ رہی. اب ترجمے میں سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ یہ ترجمہ کرنے والا وہی بیان کرے گا، لیکن عربی کا لفظ اس کے لیے ایک ہوتا ہے ایک روایت میں اور دوسری روایت میں دوسرا ہوتا ہے. اس لیے امام مسلم کیا کرتے ہیں؟ الگ الگ الفاظ کے ساتھ وہ جو حدیث آئی ہیں ساری روایتیں بیان کرتے ہیں. امام ابو داؤد الگ کرتے ہیں، وہ میں آگے بتاؤں گا، ابھی نہیں. تو اس لیے امام مسلم بہت زیادہ محتاط ہیں متن کے سلسلے میں. اس لیے کوئی آدمی نے بولے بخاری ہے نا ابھی مسلم کو کیا کرنے کا. وہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی زیادہ اس کے پاس ٹائم نہیں تو مسلم پڑھ کے بور ہوگا، ایک کے بعد ایک وہی روایت آ رہی. امام بخاری الگ کرتے ہیں. امام بخاری کیا کرتے ہیں؟ حدیث کا آدھا ٹکڑا ایک جگہ بیان کرتے، آدھا ٹکڑا دوسری جگہ بیان کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری کا مقصد کیا ہے کہ اس بات سے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. کیا آدھی حدیث بیان کرنا جائز ہے؟ آدھے کے دو طریقے ہیں، ادھوری اور آدھی میں فرق ہے کہ نہیں؟ ادھوری الگ ہے، آدھی الگ ہے. تو امام بخاری کبھی حدیث کاٹ کے بھی بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک ٹکڑا لیتے ہیں بیان کرتے ہیں. اسی لیے آپ انما الاعمال بالنیات اگر حدیث دیکھیں گے بخاری میں 7 جگہ یہ حدیث دکھے گی. اور اسی طرح سے بشروا ولا تنفروا یا اس طرح کی اور روایتیں ہیں. کبھی مختصر روایت ہوتی، کبھی مفصل طویل روایت ہوتی ہے. کیوں؟ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. امام مسلم کا یہ مقصد نہیں ہے. امام مسلم کیا کرتے ہیں؟ امام مسلم اس ٹاپک کی جتنی حدیثیں سب ایک ساتھ لا کے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک بیان کرتے ہیں. تھوڑا بھی فرق آئے گا وہ حدیث لے کے آتے ہیں. تو یہاں یہ بات امام مسلم کی دیکھنے مل رہی. کیا کہتے ہیں؟ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے. اور کہتے ہیں واللفظ لابی بکر، اور 2 راوی ہیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابو قریب، 2 ہیں نا. لیکن امام مسلم کہہ رہے ہیں میں نے جو لفظ یہاں بیان کیا وہ کس کا لفظ ہے؟ ورڈنگز کس کے ہیں؟ ابو بکر کے ہیں. تو وہ اتنے احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ امام مسلم بہت احتیاط کرتے ہیں متن کے سلسلے میں. قالا، دونوں نے کہا، حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے،
عن برید ابن عبداللہ، انہوں نے کہا کہ ہم تک حدیث پہنچی برید ابن عبداللہ سے، عن ابی بردہ، ان تک پہنچی ابو بردہ سے، عن ابی موسیٰ، ان تک حدیث پہنچی ابو موسیٰ سے۔ ابو موسیٰ کون؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ قال، ابو موسیٰ نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے اپنے صحابہ میں سے کسی کو کسی کام پر ذمہ داری دے کر، قال، آپ کہتے بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو نفرت مت دلاؤ، ویسروا ولا تعسروا، اور آسانی پیدا کرو مشکل نہ بناؤ۔ یہ مسلم نے کتاب الجہاد والسیر میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 3262، نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کتاب میں۔ کون سی کتاب میں؟ الجہاد والسیر میں۔ دونوں حدیثیں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ ایک ہی ہے، لیکن دیکھیے حدیثوں میں فرق ایسا ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا کیا امام بخاری نے؟ اب کیا کیا فرق ہے اس میں؟ نمبر ایک، بات بیان کرنے والے ایک ہیں الگ ہیں؟ سب الگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی بات الگ الگ ذریعوں سے بھی آتی ہے۔ صحابی پہلی حدیث میں کون ہے؟ بخاری کی حدیث میں کون ہے؟ انس ابن مالک، اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری۔ بخاری کی حدیث میں کیا سیاق اس کا ہے؟ کانٹیکسٹ اس کا ہے؟ بخاری میں خالی کہ حضرت انس ابن مالک نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آئی کہ آپ نے یوں فرمایا، ختم۔ کس بارے میں کہاں کیا کچھ نہیں ہے اس میں۔ لیکن مسلم نے کیا کیا؟ اس کا کانٹیکسٹ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ بتانے والا کبھی صرف بات بیان کرتا ہے اور کبھی اس کا کانٹیکسٹ بھی بیان کرتا ہے۔ تو مسلم کی حدیث میں کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صحابہ کو کوئی کام دے کے بھیجتے، دعوتی ذمہ داری پر بھیجتے، تو آپ لوگوں سے کہتے کہ ایسا ایسا کرو۔ تو اس میں ایکسٹرا ڈیٹیل ہے کس کی حدیث میں؟ اور بخاری میں وہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ اس لیے ایک اصول علماء نے کہا کہ حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا چاہیے نہیں، بس کاٹ کے کہیں سے لیا نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اس ٹاپک کی، اس باب کی، اس سلسلے میں جتنے طرق ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرق کس کی جمع ہے؟ طریق کیا ہے؟ راستہ، چینل، سند، کہاں کہاں سے وہ حدیث آئی ہے اور کتنی حدیثیں ہیں وہ الگ الگ الفاظ کے ساتھ میں، سب کو کیا کرنا چاہیے؟ جمع کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ان سب کو دیکھ کر مطلب لینا چاہیے کہ واقعی یہ بات کیا ہے۔ سمجھا؟ تو دو حدیثیں ہم نے دیکھیں جس سے معلوم ہوا کہ حدیث ایسی ہوتی ہے۔ اس کا پہلا ٹکڑا کیا ہوتا ہے؟ سند، اور دوسرا ٹکڑا متن ہوتا ہے۔ متن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا سند؟ متن امپورٹنٹ ہے نا؟ سند کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سند صحیح نہیں ہوگی تو متن صحیح؟ کیوں؟ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں تو چلیے اعتبار ہے، اس لیے کہ انہوں نے معتبر راویوں سے چھان پٹک کے اور دوسرے طریق دیکھ کے حدیثیں نقل کی ہیں۔ لیکن بعض کتب میں علماء نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں صرف آتھینٹک ذکر کروں گا، نہیں، جیسے دارقطنی ہے، حاکم ہے، ابن ماجہ ہیں، بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں۔ ابو داؤد میں تقریباً 1000 کے قریب ضعیف ہیں، 4800 حدیثیں ابو داؤد، سنن نبی داؤد میں، اس میں سے 1000 حدیثیں، 1100 حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، تو بہرحال اسی لیے ہم سیاستہ اس کو نہیں بولتے۔ ابن ماجہ میں جھوٹی حدیثیں بھی ہیں، سنن نبی داؤد میں آخر میں پاؤں چومنے کی بھی حدیثیں سب ضعیف ہیں۔
تو جو بزرگوں کے پاؤں چومتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ حدیث سے لیتے ہیں. تو وہ بعد میں ہم آئیں گے دیکھیں گے کہ حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے، اس کے طرق وغیرہ دیکھ کے ہم وہ ایک پورا اسٹڈی اس کی بھی دیکھیں گے. بہرحال تو حدیث میں سند بھی اہم ہے اور متن بھی اہم ہے. متن اصل بات ہوتی ہے، سند وہ راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے جن کے ذریعے سے محدث تک بات پہنچی. تو یہ سمجھ میں آیا؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں.